وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک صالح اعمال کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اس کی برائیاں، وَيُدْخِلُهُ اور داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں، تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں چلتی ہیں، من تحت اس کے نیچے انہار نہریں، یعنی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حوض کوثر کی نہر جاری ہوگی۔ تو جنات کے اندر جو ہے طرح طرح کی جو ہے نعمتیں ہوں گی، وہاں میں حوریں ہوں گی، بچے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خدمت گزار ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایمان جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ نیک صالح اعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ جنت ملے گی وہ ہمارے عمل کے اعتبار سے جنت ملے گی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ نور جو حاصل ہوگا، جس نور کے اندر انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ عمل کی وجہ سے وہ نور ملے گا۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ اندھیروں کے اندر ہوگا، اور پھر وہ جہنم کے اوپر جو پل صراط ہوگی وہاں سے گزرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر اور بری جگہ لوٹنے کی۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ بعض لوگوں کی یہ بات ہے یا ان کا قول ہے کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کو پیدا ہی بقا ہونے کے لیے کیا ہے۔ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والوں کے لیے بنایا ہے کہ بھائی موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ رب العالمین جو جنت کے اندر جن کو بھیجے گا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رضامندی ہوگی، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے جو کفر کے اوپر جو مریں گے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جہنم ختم ہو جائے گی تو ان کا موقف وہ مضبوط موقف نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت جو بھی پہنچتی ہے، من مصیبت کوئی تکلیف، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب والا ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے اور اس میں شکر کرتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ یعنی مومن ہر معاملہ اس کا خیر والا ہی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے امام بزرگ بنائے ہوئے ہیں۔ امام اور بزرگ کی بات اس حد تک تو لی جا سکتی ہے اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہ ٹکرائے، لیکن اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے پھر بھی اس کی بات کو لے لینا تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو مطلب آپ ان کو درجہ وہ دے رہے ہو جو رب کو درجہ دینا چاہیے یا رسول کو درجہ دینا چاہیے، ان کو وہ حیثیت دے رہے ہو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں تقلید منع ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں اندھی تقلید ہے بھائی؟ اب اللہ رسول کا فرمان ایک جگہ اور اماموں کا بزرگوں کی بات ایک جگہ، جب تمہیں واضح بات کا پتہ چل گیا پھر بھی تم اپنی امام کی بات کو لے رہے ہو تو یہ بات غلط ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں تقلید جائز نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پیٹ پھیرو گے، فَإِنَّمَا صرف عَلَىٰ رَسُولِنَا ہمارے رسول پر البلاغ المبین واضح پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے مومنین جو ہے بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولاد عدو لکم وہ دشمن ہے تمہارے لیے، فاحذروہم تم ان سے خبردار ہو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھتے ہیں نا اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، بسا اوقات نمازوں کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے، بسا اوقات بہت سے نیکی کے کاموں کے اندر وہ نہیں پہنچ پاتا، وہ صرف بچوں کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور بسا اوقات فرضیت کے اندر بھی کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کما رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں روزے رکھتے؟ بھائی بچوں کی ذمہ داری، اگر روزے رکھیں گے کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو یہ مطلب اللہ کی فرضیت کے اندر جو ہے یہ اولاد، یہ جو ہے
گھر والے جو ہے وہ کیا بیچ میں اگر آڑ بن جائیں تو یہ آزمائش بن جاتے ہیں، پھر فتنے بن جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے۔ وَإِن تَعْفُوا، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یعنی اگر گھر کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے تو معاملات کو جو ہے نرمی سے چلائے، ٹھیک ہے، سخت مزاجی سے دور رہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اولاد اور بیویاں یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اب آزمائش کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ بھی فرض ہے، ان کا بھی خیال رکھنا فرض ہے، تو اس کو حکمت عملی سے چلاتے رہے، اللہ کی بھی اطاعت کریں طاقت کے مطابق، اور گھر والوں کو بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ اور گھر والوں کی فکر ہی نہ کرو، تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صرف تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ فتنہ آزمائش ہیں، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ ہی کے بعد اجر عظیم ہے۔ حقیقت آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بھائی جن کو اولادیں دی ہیں وہ کتنا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو کتنا اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے، اور مال جو ہے وہ ان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے ان کا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم ڈر جاؤ اللہ سے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، واسمعوا، تم اطاعت کرو، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، خرچ کرو، خیرن، یہ بہتر ہے، بھلائی لانفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر یہ پتہ چلا کہ بندے کا حساب کتاب اس کی طاقت کے مطابق ہوگا قیامت کے دن۔ بھائی ایک بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا قرآن مجید یاد کرنے کی، قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، نمازوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ جس کو کچھ ہی نہیں آتا، وہ یاد نہیں کر پاتا سورت، تو اس کے لیے حساب کتاب الگ ہوگا۔ بھائی جو چیز کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اب ایک شخص کے بعد اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بوڑھا ہے، اب اس کے اوپر فدیہ کہاں سے ہوگا؟ فدیہ اس کے پاس ہوگا جس کے پاس اس مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بھی بچے گا اپنے نفس کی بخیلی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں دے گا اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور علیم، اور اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے اور حلیم بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔